الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے درجے میں شاید کچھ اسلامی بھائی سبق یاد نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کلاس کو کچھ چھوڑ بھی رہے ہیں اور کچھ کلاس میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، اور کچھ محنت کرتے ہیں اور پھر بھی سبق کو یاد نہیں کر پاتے ہیں، یا کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جو مطلب بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں یاد کرنے کی، پھر بھی یاد نہیں کر پاتے ہیں۔ آئیے ان کے لیے میرے پاس میں ایک پیارا مدنی پھول ہے۔ وہ مدنی پھول یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں، جو کہ اللہ پاک کے پائے کے بزرگ بھی تھے، جن کا نام علامہ سعد الدین تفتازانی ہے، سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ۔ یہ بہت اللہ پاک کے نیک اور پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آج ان کی لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اتنی اہم کتابیں ہیں وہ کہ جن کو آسان طریقے سے تو آدمی سمجھ تک نہیں پاتا ہے، اور بہت محنت اور بہت جستجو کرنا پڑتی ہے اور بہت من لگانا پڑتا ہے اور خوب ٹائم دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ کتابیں سمجھ میں آ پاتی ہیں۔ جیسے کہ شرح عقائد ہے، علم عقائد میں بہت اہم کتاب ہے، وہ علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی ہے۔ اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں منطق میں اور اصول وغیرہ میں علامہ تفتازانی کی کتابیں ہیں۔ مطلب ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے بہت ذہن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پتہ لگتا ہے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ذہین ہوں گے، یعنی بہت مائنڈیڈ ہوں گے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آئیے ہم علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلیم کے ایام کیسے رہے تھے، کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدرسہ میں پڑھائی کیا کرتے تھے تو یہ بہت کند ذہن تھے۔ کند ذہن مطلب بہت محنت کیا کرتے تھے یہ، پھر بھی ان کے سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ اکثر کلاس میں استاد صاحب کہتے تھے تفتازانی آپ سبق سنائیے، سعد الدین سبق سنائیے آپ، تو آپ سبق سناتے تھے لیکن آپ کے یاد نہیں نکلتا تھا۔ سوال بھی آپ کرتے تھے تو الٹے سیدھے سوال کرتے تھے کہ جس میں طلبہ بھی جو ہوا کرتے تھے ساتھ میں وہ بھی ہنس جایا کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے کہ تفتازانی کیا الٹے سیدھے سوال کرتے ہو تم۔ تو آپ کا وقت ایسے ہی گزرتا رہا، لیکن آپ ایسا نہیں کہ محنت نہ کرتے ہوں، محنت بہت کرتے تھے آپ۔ یہاں تک کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راتوں کو 2-2 3-3 4-4 بجے تک محنت سے پڑھائی کیا کرتے تھے، بہت محنت سے، پوری رات محنت سے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن صبح میں جب کلاس میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کے سبق یاد نہیں نکلتا تھا، اکثر ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ کے استاد صاحب کو غصہ آ گیا بہت، اور استاد صاحب نے غصے میں کہہ دیا کہ تفتازانی تو اس کنویں کی کائی کھا لے، یعنی جو جامعہ کے قریب میں ایک تالاب تھا چھوٹا سا، اس کے اندر کائی آ جاتی نا، کائی جیسے کہ پانی کے اوپر ہری ہری سی جو وہ کائی آ جاتی ہے وہ، تو اس کے لیے استاد صاحب نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ تو اس کائی کو کھا لے، ٹھیک ہے۔ یہ استاد صاحب نے کہہ دیا، لیکن انہوں نے حکم نہیں دیا تھا کہ کھا ہی لینا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کہ میرے استاد محترم نے کہا ہے کہ اس تالاب کی کائی کھا لے، تو کیا پتہ میرے لیے اسی میں ذہن تیز ہونے کی کوئی دوا ہو، کیا پتہ اس کو کھا کر کے ہی میرا ذہن تیز ہو جائے، اس کو کھا کر کے ہی میں ایک بہترین عالم دین بن جاؤں۔ تو جب رات کا سناٹا تھا، سب لوگ سو گئے تھے، سارے طلبہ سو گئے، استاد صاحب بھی سو گئے، تو علامہ تفتازانی رات میں جاڑے کی رات میں اٹھے آدھی رات کے بعد، اور چپکے سے اس تالاب میں گھس گئے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کی کائی توڑ کر کے کھانے لگے۔ یہ دیکھیے آپ ایک پڑھنے کی طلب، پڑھنے کی جستجو دیکھیے آپ، کہ استاد صاحب نے جیسا کہہ دیا، حالانکہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن جا کر کے آپ اس تالاب کی کائی کو کھانے لگے۔ جب اس کے کھانے کی چپڑ کی آواز آئی یا پانی کے ہلنے کی آواز آئی، تو آپ کے جو استاد محترم تھے وہ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے جب اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ پانی کی آواز آ رہی ہے، آپ نے آواز دی کون ہے؟ تو علامہ تفتازانی علیہ رحمہ پکارے، جی حضور میں سعد الدین۔ کہا کیا کر رہے ہو سعد الدین؟ کہا حضور یہ آپ نے فرمایا تھا کہ تالاب کی کائی کھا لینا۔
تو میں یہ تالاب کی کائی کھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تفتزانی میں نے تمہیں کائی کھانے کا حکم نہیں دیا تھا، تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ تو علامہ تفتزانی فرماتے ہیں حضور میں نے سوچا کہ شاید آپ کا حکم ہے میرے لیے اسی میں شفا ہو، اسی لیے میں اس کائی کو کھانے لگا۔ اتنا سننا تھا کہ استاد صاحب کے دل میں ایک آپ کی طرف سے محبت اجاگر ہوئی اور آپ کے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ تفتزانی کو تو جو ہے ذہین بنا دے، اس طریقے سے دعائیں نکلی۔ لیکن ابھی کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ، جب صبح ہوتی ہے تو صبح میں علامہ تفتزانی جب کلاس میں آتے ہیں تو روزانہ کی طرح استاد صاحب نے آج بھی ان سے کہا کہ سبق سنائیے۔ تو جب آج یہ سبق سناتے ہیں تو پھر وہی پرانے والے حالات، جیسے پہلے حالات تھے نہیں سنا پاتے تھے، ویسے آج بھی حالات تھے ان کے، نہیں سنا پا رہے تھے سبق۔ بہت بچے مذاق وزاق بنا رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی محنت کو کم نہیں کیا، مسلسل آپ محنت کرتے رہے۔ جیسے دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ 15-20 دن 50 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اگر سبق نہیں سنا پاتا ہے تو وہ کلاس چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ خود ہم نے اپنی کلاس کے اندر یہ اندازہ لگایا کہ ہماری کلاس میں خود جو ہے 2-4-5 دن اگر کوئی اسلامی بھائی نہیں سنا پا رہے ہیں تو وہ فوراً کلاس کو چھوڑ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد کر رہے ہیں تو یاد نہیں ہو پا رہا تو اس وجہ سے وہ کلاس کو چھوڑ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے کند ذہن تھے، کئی مہینے مسلسل کئی سال اسی میں گزر گئے تھے آپ کے کہ آپ سبق ہی نہیں سنا پاتے تھے، بہت کند ذہن تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دن کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ، قسمت کا ستارہ کیسے چمکتا ہے یہ دیکھیں آپ کہ محنت رنگ کیسے لاتی ہے۔ یعنی جو لوگ محنت کرتے رہتے ہیں چاہے ابھی ان کو اس محنت کا پھل ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، لیکن جو لوگ محنت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک نہ ایک دن ان کو ان کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے تو دیکھیے آپ ذرا وہ محنت کا پھل دیکھیں آپ کہ ایک دن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو تقریباً 2 بجے کے ٹائم پر محنت سے پڑھائی کر رہے تھے۔ اچانک سے ایک شخص آتے ہیں اور وہ آ کر کے کہتے ہیں تفتزانی چلو باغ میں سیر کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں پوری رات پڑھتا ہوں تب میرے سبق یاد نہیں ہوتا ہے، جب میں ٹہلنے کے لیے چلے جاؤں گا تو کیسے یاد ہو جائے گا، لہٰذا آپ جائیے مجھے نہیں جانا ہے ٹہلنے کے لیے۔ تو وہ شخص چلے گئے، دوبارہ سے پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں تفتزانی آؤ تھوڑا مون فریش ہو جائے گا، چلیے ٹہلنے کے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جاؤں گا آپ جائیے۔ وہ پھر چلے جاتے ہیں، تیسری بار پھر آتے ہیں تو تیسری بار میں آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں تفتزانی چلو تمہیں فلاں باغ میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا کہ علامہ تفتزانی بغیر چپل کے اور ایسے ہی ننگے پیر تیزی سے باغ کی طرف بھاگ لگا دیتے ہیں، اور جب باغ میں پہنچتے ہیں تو آپ فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور معافی تلافی کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ بلا رہے ہیں تو میں پہلی ہی بار میں آ جاتا، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بلا رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تفتزانی بیان فرمائیے کیا چاہتے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت میں اپنی کند ذہنی کی شکایت کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین حضرت سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ کے منہ میں ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے بعد میں آپ رات میں آئے آرام کیا، جب صبح کو کلاس میں بیٹھتے ہیں اور جب استاد صاحب نے سبق سنانے کے لیے کہا تھا تو آپ نے جب سبق سنایا اور اس میں استاد صاحب سے جب سوالات کیے تھے تو سبق بھی اچھا سنایا، سوالات بھی کیے اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو اب علامہ سعد الدین تفتزانی کے استاد محترم فرماتے ہیں تفتزانی جو تم کل تھے وہ آج نہیں ہو، بتاؤ کیا ہوا۔ تو پھر علامہ تفتزانی نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میرے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیکھیے ہمیں ایک دن سبق یاد نہیں ہوتا ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں، 2 دن سبق یاد نہیں ہوا اور ہم محنت کر رہے ہیں، 3 دن یاد نہیں ہوا اور ہم محنت کر رہے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ یا 1 سال تک مان لیجیے ہم محنت کرتے رہے اور ہمارے سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، یا مان لیجیے 4 سال عالم کورس ہم نے پڑھتے رہے مگر ہمارے سبق یاد ہی نہیں ہوا، سبق ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آیا، ہم الٹے سیدھے ہی سوالات کرتے ہیں یا سبق سناتے ہیں تو الٹا سیدھا ہی سبق سناتے ہیں، تو کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے، بلکہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے محنت کو برقرار رکھیے گا۔ جب محنت برقرار رہے گی، محنت لگاتار رہے گی تو انشاءاللہ
علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی نعمت عطا فرمائیں گے کہ جس کے ذریعے ہمارا بھی ذہن تیز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لہٰذا کوئی بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر کے تعلیم چھوڑے نہیں، بلکہ کوشش جاری رکھیں، مسلسل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو کوشش کرتا ہے تو اس کو ضرور ملتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی عادت بھی ہے، یہ عادت بھی ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے ہم اگرچہ ذہن کے اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن اگر ہماری کوشش جاری رہے گی، ہم روزانہ محنت سے پڑھتے رہیں گے، چاہے ایک دن سمجھ میں نہیں آئے، 2 دن سمجھ نہیں آئے، لیکن ہم پھر بھی محنت کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ماں قبل میں جتنا بھی ہم نے پڑھا ہوگا وہ انشاءاللہ سب کچھ ہمارے سمجھ میں آ جائے گا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری محنت قبول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور جب محنت قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ جو ہمارے دل کی تمنا ہے وہ تمنائیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ۔ جی تو آپ بھی اپنے دوستوں کی اور ساتھیوں کی ذہن سازی فرمائیے گا، اور اپنے گروپ میں جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، جن جن اسلامی بھائیوں کے نمبر دیے گئے ہیں، وہ اپنے اپنے ساتھیوں سے، اپنے گروپ کے طلباء سے، اسلامی بھائیوں سے رابطہ فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، اور ان کو کلاس میں 2:15 حاضر فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہے کہ ہماری کلاس اچھی طریقے سے چل سکے، اور اگر کوئی اسلامی بھائی کسی وجہ سے اگر رہ بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ الگ سے پڑھائیے گا۔ انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو ہماری یہ محنت ضرور رنگ لائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے آن لائن کلاس ہے تو اس میں کبھی نیٹ ورک کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے، تو وہ فائدہ تو نہیں ہو سکتا جو آف لائن میں ہوتا ہے، وہ فائدہ تو مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی فائدہ نہ ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، اور کچھ نہ کچھ ہی نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 60% فائدہ ہوگا، اور ہمارے بعد اسلامی بھائی تو ماشاءاللہ پورے 80-90% ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذہن سازی فرمائیے، اللہ نے چاہا تو ہماری کلاس میں جو بھی 30-35 طلبہ ہیں انشاءاللہ وہ روزانہ اگر حاضر رہیں گے، یا 20-25 بھی اگر حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری کلاس اچھی طریقے سے چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، جن اسلامی بھائیوں کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے، جس گروپ کا نگراں بنایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ تمام اسلامی بھائی اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اور نمبر کے ذریعے ان کو کال کر کے ذہن سازی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ